بہت اچھے، واہ 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 واہ. پیسہ بھی خرچ کر رہے ہیں، گناہ بھی مول رہے ہیں. یہ کہاں کا اصول ہے؟ اے بہاؤدین کے سنی سے لقیدہ مسلمانوں، حضرت نے ایک پٹھان والی بات کہی. اے بہاؤدین پور کے سنی سے لقیدہ مسلمانوں، آپ نے کہا تھا پٹھان کو پٹھان نہیں کہہ سکتا، دوسرا نہیں کہہ سکتا. میں پٹھان کی بہت عزت کرتا ہوں. واہ 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 واہ، کیا بات ہے. میں پٹھان کی بہت عزت کرتا ہوں، کیونکہ پٹھان کی ہی دین ہے کہ ہم یہاں پر بیٹھے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واحدی دولہا، زاہدی دولہا. واہ واہ واہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ میں آئی کچھ بات؟ کتنے کل آئیں گے؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں. اچھا آئیں گے؟ ارے ماشاء اللہ، کیا بات ہے، آئیں گے. کل کا پروگرام ایسا فلاپ کرو، ایسا فلاپ کرو، ایسا فلاپ کرو کہ آنے والا بھی پچھتائے کہ ہم کہاں چلے گئے. کرو گے؟ بولو. جو سو رہے ہیں رات بھر انہیں تو جاگنا انہیں آنے دو یار، تم سونا کر. جو جاگ کے نہیں پائیں گے تم سو کے پا جاؤ. کیا کہنے، واہ واہ واہ. تم سو کے پا جاؤ. شاید میری لائف کا یہ پہلا پروگرام ہے جس پروگرام میں ایک دن جلسہ عید میلاد النبی ہو، دوسرے دن دوسرا. اور یہ بھی علامہ نعیم صاحب کا احسان. یہ پلگرام شریف کا ہے. انہوں نے مجھ سے تاریخ لی، میں نے تاریخ دے دی. بعد میں پتا چلا کہ کچھ اور بھی ہے. میں نے خیر کوئی بات نہیں. علامہ نعیم صاحب کے جلسے میں ہی اس سے پہلے اس سال کے بعد کچھ سال پچھلے سال جب آیا تھا تو کچھ لوگ آئے تھے، تو شاید اسی گاؤں کے ہوں یا کہیں دوسرے کا ہوں. تو وہ کہہ رہے تھے کہ حضرت تاریخ چاہیے ہم کو. میں نے دوں گا، بالکل دوں گا. ہم نے کیا پروگرام ہوتا ہے؟ کہنے جلسہ ہوگا. ہم نے بڑی اچھی بات ہے. ہم نے اور کچھ؟ کہنے دوسرے دن کچھ اور. ہم نے نہیں، میری تاریخ نہیں، میری تاریخ نہیں ہے. واہ 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 واہ. جو آئے وہ آئے، مجھے نہیں آنا ہے. الحمدللہ جلسوں کی کمی نہیں ہے. کیا بات ہے، واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. جلسے تو رات دن کرتے ہیں، لیکن ایسے جلسوں میں جانے سے کیا فائدہ یار. آج تو اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کو، کل ادھر 2:30 بجے، کل ادھر 2:30 بجے، ادھر سے سوال آئے، ادھر سے جواب آئے. نوجوان دیکھو تنکے. میں اتنی دیر سے یہ دیکھ رہا تھا بہاؤدین پور میں کہ صرف 10 کا ہی نوٹ چلتا ہے کیا. مقرر صاحب تقریر کر رہے تھے، جو آ رہا ہے 10 کا نوٹ، جو آ رہا ہے 10 کا نوٹ. کیا بڑا نوٹ کل کے لیے بچا رکھے ہو کیا؟ ہاں بولو. علامہ نعیم زندہ باد زندہ باد. جو آیا مسافہ 10 کا نوٹ، جو آیا مسافہ 10 کا نوٹ. اس سے اوپر نوٹ یہاں چلتا ہی نہیں کیا. میں آیا وہ بھی کھائے. نہیں بیٹھے رہے، سب لوگ بیٹھے رہے. اللہ 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 اللہ. سب لوگ بیٹھے رہے. ایک بات تھی تو میں نے کہہ دی. ارے چچا کیوں شرمندہ کر رہے ہو؟ نہیں، بڑا نوٹ بھی چلتا ہے، بڑا بھی چلتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہاؤدین پور کے سننے سے لقیدہ مسلمانوں، جلسوں میں آیا کرو تو کچھ نہ کچھ پیغام لے کر کے جائے. جلسہ سجانا بھی کامیاب ہوگا، جلسے میں آپ کا آنا بھی کامیاب ہوگا. جلسے میں یہ بچے یہاں آؤ. گھڑی تم نے باندھی، بہت اچھی بات ہے بیٹا. یہ چین اب نہ پہننا، قطعی مرد پہ حرام ہے. ٹھیک ہے؟ ہاں اب نہ اٹھانا. بہت اچھے بات. زندہ باد زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اسلام.
نعرے تکبیر، نعرے رسالت، واہ 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 ماشاءاللہ۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا، جلسے میں آیا کرو تو کچھ نہ کچھ پیغام لے کر کے جایا کرو۔ جلسہ سجانا بھی کامیاب ہوگا، جلسے میں آپ کا آنا ہوگا، جلسے میں جو بولا جائے اس کا بولنا ہوگا۔ اتنے بڑے مجمع میں ابھی اتنی نصیحتیں ہوئی ہیں، ان نصیحتوں میں کسی ایک شخص نے بھی ایک نصیحت پر بھی عمل کر لیا، پتہ نہیں وہ کل وہ قیامت میں کتنوں کے لیے ذریعہ نجات بن جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 ماشاءاللہ۔ تو جلسوں میں آیا کرو تو کچھ نہ کچھ پیغام لے کر کے جایا کرو۔ لیکن آج تو ہم طرح طرح کی فکروں میں پڑے ہوئے ہیں، کسی کو اپنی جان کی فکر ہے، کسی کو اپنی مال کی فکر ہے، کسی کو اپنی اولاد کی فکر ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، ہم میں سے ایک ایسی جماعت ہے جس کو نہ دنیا کا خوف ہے نہ قیامت کا خوف ہے۔ وہ کون سی جماعت ہے؟ وہ جماعت ہے اولیاء کرام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس پر میرے ذہن میں ایک واقعہ آ رہا ہے۔ ایک روز حضرت بہلول دانا شاہ رحمۃ اللہ علیہ قبرستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسی راستے سے بادشاہ ہارون رشید کا گزر ہوتا ہے، اس کی نظر پڑتی ہے، سلام عرض کرتا ہے، جواب ملتا ہے۔ حضرت بہلول دانا شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو بیٹھا دیکھ کر کے بادشاہ ہارون رشید یہ کہتا ہے کہ حضور آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ کو کوئی فکر ہے کہ نہیں؟ تو حضرت بہلول دانا شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمیں کاہے کی فکر؟ یہ سورج میری مرضی سے نکل رہا ہے، یہ چاند میری مرضی سے نکل رہا ہے، یہ ستارے میری مرضی سے نکل رہے ہیں، یہ کائنات میری مرضی سے۔ یہ جملہ سن کر کے بادشاہ ہارون رشید حیران ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ حضرت بہلول دانا شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتا ہے کہ حضور میری سمجھ میں نہیں آیا۔ سب کی نظریں اس بچے کی طرف چلی گئیں، میری طرف سے ذہن چلا گیا۔ ہاں میں نے کیا کہا تھا، کوئی بتا سکتا ہے؟ ذہن تو ادھر تھا۔ تو یہ جملہ سن کر کے بادشاہ ہارون رشید حیران ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ تو حضرت بہلول دانا شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتا ہے کہ حضور میری سمجھ میں نہیں آیا۔ تو حضرت بہلول دانا شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نادان سن، میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی پر قربان کر دیا، میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی پر قربان کر دیا، اللہ کی مرضی کو اپنی مرضی بنا لیا۔ تو یہ سورج اللہ کی مرضی سے نکل رہا ہے تو میری مرضی سے نکل رہا ہے، یہ چاند اللہ کی مرضی سے نکل رہا ہے تو میری مرضی سے نکل رہا ہے، یہ ستارے اللہ کی مرضی سے نکل رہے ہیں تو میری مرضی سے نکل رہے ہیں، یہ کائنات اللہ کی مرضی سے چل رہی ہے تو میری مرضی چل رہی ہے۔ بہاؤالدین پور کے سنی سے عقیدہ مسلمانوں، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم حضرت بہلول دانا شاہ رحمۃ اللہ علیہ تو نہیں بن سکتے ہیں، لیکن اللہ کے ولیوں نے کیا کیا ہے؟ ان اللہ کے ولیوں نے اپنی ساری زندگی کو اللہ کی راہ پہ صرف کر دیا ہے۔ اللہ نے ہم پر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، تمام کاموں کے لیے فرصت ہے ہمارے پاس، تمام کاموں کے لیے فرصت ہے، 2 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے لائن میں لگے رہیں گے، لیکن جب نماز کا وقت آئے گا تو ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ اے بہاؤالدین پور کے سنی سے عقیدہ مسلمانوں، اس جلسے پاک سے رخصت ہو تو اپنے دل میں یہ پکا ارادہ لے کر کے جاؤ، انشاءاللہ تعالی آنے والی فجر سے ہم 5 وقت با جماعت نمازی بن کر کے انشاءاللہ تعالی ایک اور نیک بن کر کے جائیں گے، اپنے دلوں میں محبت اور اخلاق لے کر کے جائیں گے۔ اور بہاؤالدین پور کے سنی سے عقیدہ مسلمانوں، ایک بات کہوں، مسلمان تو بہت، لیکن تم کچھ الگ ہی مسلمان ہو، تم کچھ نرالے مسلمان ہو، تم کچھ انوکھے مسلمان ہو، تم نماز پڑھو گے تمہاری نماز کامیاب۔ ایسی کیا خاص بات ہے ہمیں بھائی، مسلمان بہت، دوسرے لوگ پڑھتے ہیں ان کی نماز کامیاب نہیں، ہم نماز پڑھیں گے ہماری نماز کامیاب، ایسی کیا خاص بات ہے؟ جانتے ہو کیونکہ تم عشق والے ہو، محبت والے ہو، عقیدت والے ہو، ساتھ ساتھ میں الحمدللہ بریلی والے ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، واہ واہ واہ۔ بریلی کا نام آیا تو نیچے سے آواز آئی سبحان اللہ بہت تیزی سے۔ بریلی والے کا نام آئے گا تم اس سے چھوڑو گے، کیا کرو گے؟ بولو، بریلی کا نام آیا تو محفل میں ایک نیا جذبہ پیدا ہو گیا۔ میں آیا، میں نے بریلی کا نام لیا، بلگرام شریف کا نام نہیں لیا۔ حضرت آئے، حضرت نے بریلی کا نام لیا۔ علامہ
حنیف القادری صاحب آئے, انہوں نے بریلی کا نام لیا. ایسی کیا خاص بات ہے بریلی میں؟ بھائی ہندوستان تو بہت بڑا ہے, بڑے بڑے شہر ہیں, خوبصورت خوبصورت شہر ہیں, ایسی کیا خاص بات ہے بریلی میں؟ بھائی جو آ رہا ہے بریلی, جو آ رہا ہے بریلی, جو آ رہا ہے بریلی. جانتے ہو کیوں بریلی کا نام لے رہے ہیں؟ کیونکہ وہیں پر تم سنیوں کی جان ہے, سبحان اللہ, ہم سنیوں کی شان ہے, ہم سنیوں کی پہچان ہے, جس کا نام احمد رضا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, زندہ باد, زندہ باد. ہم بریلی والے ہیں, ہم احمد رضا والے ہیں. کتنے ہیں؟ ایک اور بھائی, ماشاء اللہ, سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت. بریلی والے ہو تو بریلی والے ہی بن کے رہنا, جلسہ ہی سجانا. اب غلطی ہو گئی کوئی بات نہیں, اگلے سال غلطی نہیں ہونا چاہیے. اگر تمہیں بہاؤالدین رحمت اللہ علیہ کا فیض لینا چاہتے ہو تو ایک دن نہیں 2 دن جلسہ کر لو. ان خرافات میں اپنا پیسہ بیکار مت کرو, بہت اچھا, واہ واہ واہ, مت کرو, مت کرو. یہاں پہ 200 بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں ضرورت نہیں, ہم 50 آئیں گے, اس میں آ جائیں گے. کیا بات ہے, کیا کہیں. ہمیں 5000 نہیں چاہیے, ہمیں چاہیے عاشق رسول سچے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک طرف تو ہم بریلی کا نعرہ لگاتے ہیں, پھر کہتے ہیں مسلک اعلی حضرت زندہ باد, اور دوسری طرف مسلک اعلی حضرت کی دھجیاں اڑاتے ہو. کیسے کہتے ہو کہ مسلک اعلی حضرت؟ میں تو کہتا ہوں ایسے لوگوں کو مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگانے کا کوئی حق نہیں. کیا بات ہے, کیا کہنے, واہ 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 واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہونا چاہیے. اگر میں نے کئی جگہ بند کروائی, مان جاؤ کمیٹی والوں, بہت محنت کا پیسہ ہے تمہارا, بہت محنت کا پیسہ ہے. مجھے 5000 نہ دینا, 2000 دے دینا, میں آ جاؤں گا. کیا بات ہے, کیا کہنے, واہ 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 واہ. نعرے تکبیر, بلند آواز میں نعرے تکبیر, نعرے رسالت, واحدی دولہا, زاہدی دولہا, واہ 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 واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. لیکن 1 لاکھ 1.5 لاکھ دے کر کے اپنے پیسوں کو ضائع نہ کرو, بڑی محنت سے کماتے ہو. ایک بات بتاؤ, اللہ نے اگر تم کو دیا ہوتا تو تم اپنا گھر چھوڑ کر کے پردیس کیوں جاتے؟ مجبوری میں تو ہو, ماں باپ بوڑھے گھر میں ہیں, بیٹا باہر ہے کمائی کے خاطر. اگر سب کچھ اللہ نے دیا ہوتا تو کیوں تم جاتے مہاراشٹر اور MP اور ارے صاحب میری بات ختم ہے. تو محنت کا پیسہ ایسی جگہ پہ لگاؤ, ایسی جگہ پہ لگاؤ جہاں پر پیسہ تمہارا کامیاب ہو جائے. اگر واقعی میں اس بستی میں خوشحالی لانا چاہتے ہو, اپنے پیسے میں برکت لانا چاہتے ہو, تو خرافاتی لائن قطعی چھوڑ دو. اگر 10-20 لوگ کمیٹی کے لوگ ہیں, ان کا کچھ چلتا ہے تو چلنے دو. کہ تو ہمیں کمیٹی سے نہیں مطلب, ہم ہیں جلسے والے. جلسے میں 100 نہیں, ہم 500 دیں گے. اگر کہیں اس کے علاوہ تمہارے پاس اگر 50 روپے کے لیے پاس آئے تو میں 5 روپے بھی نہیں دوں گا. قسم خدا کی, اگر اس کا عہد کر لو گے, اللہ بھی خوش ہوگا, اللہ کے رسول بھی خوش ہوگا, اور جن کا تم عرس بنا رہے ہو حضرت شاہ بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ کا, وہ بھی خوش ہوں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ واہ واہ. مانو گے کمیٹی والوں؟ ہاں مان جائیے. اسی کو میری نصیحت سمجھنا, اسی کو میری وصیحت سمجھنا. اس نصیحت پر عمل کر لو گے, گندے کاموں سے توبہ کر لو گے, انشاءاللہ کل ہو سکتا ہے بروز قیامت یہی توبہ تمہارے لیے ذریعہ نجات بنا. کیا بات ہے, واہ واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. نمازیں ہمارے پاس ہیں نہیں, روزے ہمارے پاس ہیں نہیں, اچھے کام ہمارے پاس ہیں نہیں. کچھ اچھے کام ہمارے پاس ہیں, کم سے کم انہیں کو پکڑے رہو. اچھے کام چھوڑ کے برے کے کاموں کی طرف کیوں جاتے ہیں؟
اے میرے عزیزوں، اس جلسے سے پاک سے رخصت ہو تو اپنے دل میں یہ پکا ارادہ لے کر کے جاؤ، انشاءاللہ تعالیٰ ہم ایک اور نیک بن کر کے جائیں گے، اپنے دلوں میں محبت اور اخلاص لے کر کے جائیں گے، اور جو ہمارے بریلی کے تاجدار نے ہم کو جو بتایا ہے اسی پر عمل کریں گے۔ کرو گے؟ مسلک اعلیٰ حضرت کو میرے عزیزوں مضبوطی سے پکڑے رہنا، یہی حق مسلک ہے، یہی سچا مسلک ہے، یہی آخرت تک پہنچانے کا راستہ ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ آباد۔ اگر کسی کو ہماری بات بری لگی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں ان سے، لیکن میرے عزیزوں جو بات حق تھی وہ میں نے کہی، برا لگے لگتا رہے، میں حق بولتا ہوں، حق بولتا رہوں گا۔ توجہ سے سننا میری، اللہ کے پیارے رسول میرے اور آپ کے آقا سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اب سے تقریباً 1450 سال پہلے مدینہ پاک میں ارشاد فرمایا تھا، اطلب العلم من المہدی الی اللحد۔ سب بولو پیار سے سبحان اللہ، اور اونچی آواز میں کہیے سبحان اللہ۔ اپنے نبی کا فرمان سنا آپ نے؟ میرے آقا فرماتے ہیں ماں کی گود سے لے کر قبر میں جانے تک علم حاصل کرو۔ علامہ استاد العلماء حضرت علامہ مفتی نثار احمد صاحب قبلہ، مجھے چہرہ نہیں دکھ رہا ہے مگر روحانی فیض جاری ہے، حضرت کی تائید میرے شانہ بشانہ۔ یہ پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، علامہ نعیم صاحب قبلہ، حضرت علامہ نثار احمد صاحب، سبحان اللہ، شاگردوں کی کثرت ہے الحمدللہ۔ یہ گاؤں والے بھی سب شاگرد ہیں۔ ارے مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ پورے علاقے میں جال بچھا رکھا ہے۔ ان ناؤ کے آسمان پر جو علم کے آفتاب و مہتاب چمک رہے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں اس سورج کی روشنی ہے۔ سبحان اللہ۔ توجہ چاہوں گا علامہ نعیم الدین صاحب، علامہ نعیم خان صاحب قبلہ، ایک لمحے کے لیے میرے حضور کی حدیث ہے، ماں کی گود سے قبر میں جانے تک علم حاصل کرو۔ میں سوچ میں پڑ گیا، غور کرنے لگا، میرے آقا نے یوں ہی تو نہیں فرمایا، میرے حضور کی بات تو غلط ہو نہیں سکتی نا۔ میرے نبی جو کہہ دیں وہ سچ ہے، میرے نبی سچے ہیں، میرے نبی کی ہر بات سچی ہے۔ ارے کیوں نہ ہو، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ میرے نبی کا فرمان اللہ کا فرمان ہے، غلط نہیں ہو سکتا نا۔ یہ زمین اپنی جگہ سے ہٹ سکتی ہے، ممکن ہے، آسمان اپنی جگہ چھوڑ دے، یہ ہو سکتا ہے، یہ سورج اپنی چال بدل دے، یہ ہو سکتا ہے، زمین پہ بہتے ہوئے دریا اپنا رخ چینج کر دے، یہ ہو سکتا ہے، کمان سے نکلا ہوا تیر واپس آ جائے، یہ ہو سکتا ہے، بندوق سے نکلی ہوئی گولی پلٹ آئے، یہ ہو سکتا ہے، مگر زبان محمد سے جو بات نکل جائے وہ کبھی بدل نہیں سکتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ میرے نبی کی بات پلٹ نہیں سکتی نا، اور میرے نبی نے کہہ دیا، اور کیوں نہ کہہ دے میرے نبی، سبحان اللہ۔ دیکھو یاد رکھنا میری بات کو، دنیا کا بڑا سے بڑا سائنٹسٹ، دنیا کا بڑا سے بڑا ویگیانک، کتنا ہی بڑا دانشور، کتنا ہی بڑا عقل مند، بڑا سے بڑا عقل مند، کسی نبی کی عقل کے کروڑویں حصے تک اس کی عقل پہنچ نہیں سکتی۔ ایک نبی کی، میری کچھ بیٹیاں میری بہنیں بیٹھی تھی، ان میں سے کچھ اٹھ کے چلنے لگی،
میری خواہش تھی کہ وہ تشریف رکھتی تھی، ہو سکتا ہے ان کے لیے بھی میرے پاس کچھ نیاز نکل آئے۔ کیا بات، اس لیے کہ جہاں میری قوم کے مردوں کو سمجھانا بہت ضروری ہے، وہیں میری قوم کی بیٹی کو بھی سنوارنا بہت ضروری ہے۔ بہت اچھا بھائی، اور ایک بات بتا دوں، جس دن میری قوم کی یہ ماں، جس دن میری بیٹی، جس دن میری بہن، جس دن قوم کی بیوی، اللہ اکبر، جاگ جائے گا، اس دن زمانے میں انقلاب آئے گا، زمانے میں بدلاؤ آئے گا۔ جس دن یہ جاگے گی زمانہ جاگ جائے گا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں میری بہنوں، یہ مرد سو گئے ہیں تو تم جاگو۔ کیا کہنے بھائی، واہ، یہ مرد خواب غفلت میں پڑے ہیں، تم چادر اتار کے پھینک دو۔ جب سارا عالم سو رہا ہو، ساری کائنات سو رہی ہو، ساری دنیا سو رہی ہو، فجر کا وقت ہو گیا ہو، مسجد کے مینارے سے آواز آ گئی ہو، الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے بہتر نماز ہے، نیند سے اچھی نماز ہے، تو اے میری بہن، تیرا بھائی سو رہا ہے تو جاگ جا، اے ماں تیرا بیٹا سو رہا ہے تو جاگ جا، اے بیوی تیرا شوہر سو رہا ہے تو جاگ جا، اے بیٹی تیرا باپ سو رہا ہے تو جاگ جا، اے ماں تیرا یہ بیٹا کب تک بے غیرت بنا ہوا بستر پہ پڑا لگے رہے گا؟ کبھی تو اس کی آنکھ کھلے گی، کبھی آگے گا اور جاگ کے دیکھے گا کہ میری ماں بڑھاپے میں نماز پڑھ رہی ہے اور میں جوان ہو کے بستر پہ پڑا ہوں۔ اس جوان کی غیرت کو شرم آئے گی، اس کی عقل کو شرم آئے گی، بستر چھوڑے گا، اٹھے گا، مسجد کو چلا جائے گا۔ اے بہن، جس دن تیرا بھائی تجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لے گا، سوچے گا میری بہن نماز پڑھ رہی ہے اور میں بھائی ہو کے بستر پہ پڑا ہوں، اٹھے گا، مسجد کو چلا جائے گا۔ ایک شوہر اپنی بیوی کو سجدے کرتے ہوئے دیکھے گا، سوچے گا میری بیوی نماز پڑھ رہی ہے اور میں شوہر ہو کر بستر پہ پڑا ہوں، اٹھے گا، بستر سے مسجد کو چلا جائے گا۔ ایک باپ اپنی بیٹی کو نماز پڑھتے دیکھے گا، سوچے گا میری بیٹی نماز پڑھ رہی ہے اور میں باپ ہو کے بستر پہ پڑا ہوں، اٹھے گا، مسجد کو چلا جائے گا۔ اے میری بہن، دیکھا تو نے، جب تو جاگی تو تیرے گھر کے مرد بھی جاگ گئے۔ واہ 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 واہ، زندہ باد، زندہ باد، جاگ، اے میری قوم کی شہزادی، جاگ۔ کیا کہنے بھائی، جس دن تو جاگے گی اس دن زمانہ جاگ جائے گا۔ کیا بات ہے بھائی، مگر کیا کریں ہم، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ افسوس تو اسی بات کا ہے، ہمارے مرد تو سو ہی رہے تھے، اب میری قوم کی بیٹیاں بھی سونے لگی ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا، گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو، شکشت بنو، تعلیم یافتہ بنو، ایجوکیٹڈ بنو۔ کیا بات، کیا وہاں سے کہنے، ماں کی گود سے لے کے قبر میں جانے تک میں سوچنے لگا، میرے نبی کی بات تو غلط نہیں ہو سکتی نا؟ اور میرے نبی نے کہہ دیا کہ ماں کی گود سے قبر تک علم حاصل کرو، تو کیا مطلب گود میں بھی علم ہوتا ہے؟ کیا کہنے، واہ 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 واہ، کیا گود میں بھی واہ واہ۔ علم ہوتا ہے؟ جس گود میں بچہ آنکھ کھولتا ہے دنیا میں آنے کے بعد، کیا اس گود کو بھی علم والا ہونا چاہیے؟ کیا کہنے بھائی، کیا اس میں بھی علم ہونا چاہیے؟ اللہ اکبر۔ میرے نبی نے کہا کہ ماں کی گود سے لے کر قبر میں جانے تک علم حاصل کرو، مطلب یہ کہ جس گود میں میری قوم کا بچہ آنکھ کھولے تو وہ گود جہالت کے کانٹوں سے بھری ہوئی نہ ہو، وہ گود علم کی پھولوں سے باہر لائی ہوئی ہو۔ میری قوم کی بیٹی کی گود میں جب میری قوم کا شہزادہ آنکھ کھولے تو اس کی گود سے ہی بچے کی زندگی پہ قرآن کے علم کا سایہ نظر آنے لگے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت قرآن، عظمت اسلام، علماء اہل سنت۔ اور ہمیں یہ بزرگوں سے ملتا ہے، کیا کہنے، ایک بزرگ کا نام لوں گا، ایمان تازہ ہو جائے گا، سبحان اللہ، حضرت مخدوم المشائخ
حضرت بابا فرید الدین گنج شکر. سبحان اللہ سبحان اللہ. سنا ہے نام؟ میری بات پہ نہیں، ایک اللہ والے کے نام پہ کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر بڑے عظیم بزرگ ہیں. سبحان اللہ بولو تو بتاتا ہوں، آئیڈیا لگا لینا، اندازہ لگا لینا. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کتنے عظیم بزرگ. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے پیر اور مرشد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، جن کا آستانِ پاک مہرولی شریف دلی میں ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور حضرت خواجہ خواجگان خواجہ قطب الدین بختیار کاکی یہ خلیفہ و مرید ہیں ہند کے راجہ. ہم سب سنیوں کے خواجہ عطائے رسول سلطان الہند سرکار غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری اجمیری. اب اندازہ لگا دیجیے کتنا قریبی معاملہ. اللہ اکبر. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر اپنی والدہ کی خدمت میں حاضر بیٹھے ہیں اپنی ماں کے پڑوس میں. آج تو بچے اپنی والدہ کے قریب بیٹھنا بھی نہیں چاہتے. باپ ترس رہا ہے کاش میرا لال میرے پاس بیٹھ کے اپنی زندگی کی کچھ کہانی مجھے سنا دیتا. آج میری قوم کے بزرگ تڑپ رہے ہیں کہ کاش میرے بیٹے کے پاس اتنا وقت ہوتا کہ میرا بیٹا میرے پاس چند لمحے بیٹھ کر میری کہانی سن لیتا. مگر آج کے جوان کے پاس بوڑھے باپ کے پاس بیٹھنے کے لیے وقت نہیں. موبائل پہ ساری رات نکال دے گا. اللہ اللہ اللہ. کام سے جو بھی وقت ملے گا اس وقت میں چیٹنگ میں نکال دے گا میرا جوان. مگر باپ کے دل کی بات سننے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں. ماں کی خدمت میں بیٹھنے کے کا وقت نہیں ہے آج کے نوجوان کے پاس. اے میری قوم کے جھیالے جوانوں، میری بات کو نوٹ کرنا، لکھ کے لے جانا. تنہائی میں لیٹ کے سوچنا شاید کوئی دیوانہ کوئی بات کہہ گیا ہے. دیکھو تم اپنا سارا وقت موبائل پہ لگا دو. سارا ٹائم تم موبائل کو دے دو. اس موبائل کو دو گے، دوستوں کو دو گے تو تمہیں دنیا ملے گی. اور اگر تم نے اس دنیا میں رہ کر تھوڑا بہت وقت اگر اپنے ماں باپ کو دے دیا تو صرف دنیا نہیں تمہیں اللہ بھی دے گا. اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد نعیم خان صاحب نائب قاضی شہر اناؤ، ان سے بھی آپ کو بہت شاندار تقریر سماعت کرنی ہے. میں کافی دیر سے ممبر شریف پہ بھیج دیا گیا ہوں اور اب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. نقیب اہل سنت حضرت مولانا راحت صاحب راحت کے لیے گئے ہیں. ابھی ہم لوگ جب جلسے میں آ رہے تھے تو راستے میں ایک صاحب نے میرے کان میں ایک جملہ کہا کہ حضرت میں یوٹیوب پہ آپ کی بہت ساری تقریریں سنتا ہوں، وہ کسی غیر مسلم کا آپ شعر پڑھتے ہیں. تو اسی وقت سے میرے دماغ میں وہ چلنے لگ گیا. تو میں وہ کچھ مصرے ہیں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں. سماعت کریں گے آپ لوگ؟ پیشگی کہہ دیجئے سبحان اللہ. یہ اشعار کہنے والا مسلمان نہیں ہے، نان مسلم ہے. مگر اچھی بات تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے. اچھی بات کہنے پر کوئی پابندی، بلکہ عقلاء اور دانشوران ملت ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اچھی بات کہیں دیوار پہ لکھی ہو تو یہ سوچ کے مت چھوڑو کہ دیوار پہ لکھی ہے.
یہ سوچ کے قبول کر لو کہ اس میں میرے لیے کتنا بینیفٹ ہے، تو اچھی بات تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے۔ بہت اچھی سوچ ہے اس شخص کی، نام ہے درپن، رہنے والا اندور کا ہے، شاعر ہے، اچھا خیال ہے اس کا، اور بڑی اونچی سوچ کا مالک ہے۔ وہ کہتا ہے کہ فقیر شہر ذرا اس سڑک پہ دھیرے چل۔ کیوں؟ فقیر شہر ذرا اس سڑک پہ دھیرے چل، امیر شہر کے بنگلے میں دھول جاتی ہے۔ سوچ دیکھیے آپ اس کی، خیال دیکھیے کتنا اونچا ہے۔ کہتا ہے فقیر شہر ذرا اس سڑک پہ دھیرے چل، امیر شہر کے بنگلے میں دھول جاتی ہے، بنگلے میں دھول جاتی ہے اور روشنی دیتی ہے بجھتے ہوئے چراغوں کو، جہاں جہاں بھی حدیث رسول جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، روشنی دیتی ہے۔ بہت صحیح ہے آپ کا ساؤنڈ، اس میں سیٹی ویٹی مت لگے۔ روشنی دیتی ہے بجھتے ہوئے چراغوں کو، جہاں جہاں بھی حدیث رسول جاتی ہے۔ روشنی دیتی ہے بجھتے، اور وہی کہتا ہے کہ چاک دامن کبھی سیاہی نہیں۔ علامہ نعیم صاحب شعر سنیے گا کہ چاک دامن کبھی سیاہی نہیں، اور شکوہ کبھی، آگے والا آپ کہہ دیجئے، اور شکوہ کبھی کیا ہی نہیں، مانگنے والا مانگتا ہی رہا، دینے والے نے کچھ دیا ہی نہیں، دینے والے نے کچھ دیا ہی نہیں، اور دے تو رہا تھا، دے تو رہا تھا، دے تو رہا تھا مگر حقارت سے، دے تو رہا تھا مگر حقارت سے، میں بھی خوددار تھا لیا ہی نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرش مقدس، نعرہ تکبیر زندہ باد۔ دے تو رہا تھا مگر حقارت سے، میں بھی خوددار تھا لیا ہی نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ وہ مانگتا رہا، اس نے مانگا، اس نے نہیں دیا، یہ تو سب بے وجہ کی باتیں تھی۔ جس شعر تک میں آپ کو لانا چاہتا تھا وہ سنیے کہ چاک دامن کبھی سیاہی نہیں اور شکوہ کبھی کیا ہی نہیں، مانگنے والا مانگتا ہی رہا، دینے والے نے کچھ دیا ہی نہیں، دے تو رہا تھا مگر حقارت سے، میں بھی خوددار تھا لیا ہی نہیں۔ میرے مولا، میرے مولا تیرا کہاں مانا، پیاس تھی پانی تھا پیا ہی نہیں۔ سب کو ایک بار سبحان اللہ کہنا چاہیے تھا۔ چاک دامن کبھی سیاہی نہیں اور شکوہ کبھی کیا ہی نہیں، مانگنے والا مانگتا ہی رہا، دینے والے نے کچھ دیا ہی نہیں، دے تو رہا تھا مگر حقارت سے، میں بھی خوددار تھا لیا ہی نہیں۔ میرے مولا تیرا کہاں مانا، پیاس تھی پانی تھا پیا ہی نہیں۔ میرے مولا تیرا کہاں مانا، پیاس تھی پانی تھا پیا ہی نہیں۔ چاک دامن کبھی سیاہی نہیں، چشمے الفت سے دور دیکھیں گے، جو دیکھیں گے وہ بولیں، جو دیکھنا چاہتے ہیں وہ بولیں۔ چشمے الفت سے دور دیکھیں گے، ہم مدینہ ضرور دیکھیں گے۔ چشمے الفت سے دور دیکھیں گے، ہم مدینہ ضرور دیکھیں گے، اور کوئی دیکھے نہ دیکھے محشر میں
مجھ کو میرے حضور دیکھیں گے. کوئی دیکھے نہ دیکھے محشر میں مجھ کو میرے حضور دیکھیں گے. کوئی دیکھے نہ دیکھے محشر میں مجھ کو میرے حضور دیکھیں گے. ایک بار اور درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. عزیزان گرامی، یہ عرس پاک کی تقریب ہے. ہم عرس پاک کی آج کی شرعی محفل میں موجود ہیں. اللہ ہماری حاضری قبول فرمائے. یہ آراس، یہ بزرگوں کے دن منانا، اس میں خوشیوں کا اظہار کرنا، علماء و مشائخ کو دعوت دینا، ان کی زیارتوں سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا، ان بزرگوں کی باتیں سن کر اپنی آخرت سنوارنا، یہ ہمارے بزرگوں کی سنت عظیمہ ہے. یہ ہماری دیرینہ عادت ہے. ہمارے بزرگ، ہمارے اسلاف، چونکہ یہ محفلیں سجائی اسی لیے جاتی ہیں کہ ان محافل سے ہم لوگ کچھ سیکھنے آتے ہیں. یہ ایک دن کی درسگاہ ہوتی ہے، ایک دن کا کلاس ہوتا ہے، ایک دن کا اسکول ہوتا ہے، ایک دن کا یہ کوچنگ سینٹر ہوتا ہے. اس میں بیٹھ کے ہم کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، کچھ سیکھنے آتے ہیں ہم لوگ. شاید ہم نے اس کا مطمع نظر بھلا دیا ہے. شاید ہم نے ان محفلوں کے وقار کو فراموش کر دیا ہے. شاید ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو یہاں صرف دل بہلانے آتے ہیں. نہیں، دل نہیں بہلایا جاتا. یہاں سے کچھ حاصل کیا جاتا ہے. یہاں سے بہت کچھ سیکھا جاتا ہے. یہاں سے بہت کچھ قوم کو دیا جاتا ہے. دیکھو، پڑھنے پڑھانے کی کوئی عمر تو ہوتی نہیں. کسی بھی عمر میں پڑھ سکتا ہے آدمی، مگر جب عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر وہ پڑھ نہیں پاتا. زمانے کی الجھنوں میں لگ جاتا ہے، بال بچوں میں الجھ جاتا ہے، گھر بار کاروبار میں الجھ جاتا ہے. پھر وہ بال بچوں کے معاش کا انتظام کرے یا پھر پڑھائی کا انتظام کرے، ایک ہی مشکل سے ہو پاتا ہے. پھر کیا کیا جائے؟ ہمارے بزرگوں نے ایک ترکیب سوچی. سال میں، مہینے میں، 6 مہینے میں سارے گاؤں کے چھوٹے بڑے کو جمع کیا جائے. پھر ان کے سامنے اسلامی تعلیمات رکھی جائیں، ان کے سامنے اچھی باتیں رکھی جائیں، انہیں جینے کا سلیقہ دیا جائے. انہیں جو لوگ مدرسوں میں رہ کر سالوں میں سیکھتے ہیں، اس 2-3 گھنٹے کی محفل میں قوم کے بزرگوں کو سکھا دیا جائے.